آپ تمام حضرات بھی جس طرح انہوں نے سوال کیا ہے بغیر جھجکے اور شرمانے کے بجائے آپ حضرات بھی جسارت کریں. یہ ہے عملی اقدام، تعلیمات کا عملی اقدام اور آپ کی بے نفسی کا عملی ثبوت. ہر آدمی پوچھے، سوال کرے. بس سمجھ میں. قرآن مجید آپ نے جو سوال کیا، قرآن مجید حافظ کے سینے میں ہے. قرآن مجید حافظ کے سینے میں ہے. حافظ ناپاک ہے. حافظ ناپاک. پاک چیز ناپاک کے ساتھ ہے. قرآن حافظ کے سینے میں ہے لیکن قرآن ناپاک نہیں ہوتا. حافظ ناپاک ہے، حافظ کو حدث اکبر ہو گیا. قرآن جو اس کے سینے میں ہو ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ قرآن جو ہے وہ سینے میں تو ہے لیکن سینے میں اس طرح نہیں ہے جس طرح میرا ہاتھ قرآن کے ساتھ ہے. اس طرح حافظ کے سینے میں قرآن نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اپنے اعتبار سے ہے. حافظہ جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے. میموری پاور جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے. میموری پاور نے اسے پکڑ کر رکھا ہے، قرآن کو پکڑ کے رکھا ہے. اور میموری پاور جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. یہ جسم ناپاک ہوتا ہے، مادہ ناپاک ہوتا ہے، غیر مادی چیز ناپاک نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حافظ کا جسم ناپاک ہوتا ہے، حافظ کا میموری پاور ناپاک نہیں ہوتا. اسی لیے حافظ پر بھی یہ حکم ہے کہ جب وہ حدث اکبر ہو جائے، جب اسے غسل کرنے کی ضرورت ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکے گا. پڑھے گا حافظ گناہگار ہوگا. اور سے سنتے ہیں. اچھا ایسا سمجھ میں آ رہی بات؟ حافظ صاحب ہیں شافعی ہاں حافظ ہیں. تو یہ حافظ صاحب جو ہیں جب ان کو وضو کی ضرورت ہوگی، یعنی حدث اصغر ہو گیا ہوگا، تو یہ قرآن جو ہے پڑھ سکتے لیکن قرآن چھو نہیں سکتے. خود حافظ ہیں، قرآن ان کے سینے میں ہے لیکن یہ قرآن کو اب جب وضو کر لیں گے چھو بھی سکتے لیکن قرآن پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کو سینے میں رکھ سکتے ہیں. ناپاک ہو گئے، قرآن پڑھ نہیں سکتے. قرآن کو سوچ سکتے ہیں، صرف حافظے میں سوچ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت. حافظے میں سوچ سکتے ہیں. حافظ صاحب ان اللہ و ملائکتہ، آیت ہے، درود کی آیت ہے، سورہ احزاب میں ہے. والاول والآخر سورۃ الحدید میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ بنی اسرائیل میں ہے. فأینما تولوا فثم وجہ اللہ وللہ المشرق سورہ بقرہ میں ہے. بس سمجھ میں. یہ نساؤکم حرثکم فاتوا حرثکم انا شئتم سورہ بقرہ میں ہے. یہ سوچ سکتے ہیں. ناپاک ہیں، حدث اکبر ہو گیا، زبان پر نہیں لا سکتے. دماغ میں سوچو، کیونکہ زبان ناپاک ہو گئی ہے حدث اکبر کی وجہ سے، دماغ ناپاک نہیں ہوا ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت گندے حافظ کے ساتھ رہتے. گندے سے مطلب جسے حدث اکبر ہو گیا ہے، جس کا جسم ناپاک ہو گیا ہے، اس حافظ کے ساتھ اللہ کا کلام رہ سکتا ہے مگر اللہ کا کلام ناپاک نہیں ہوتا. اللہ کا کلام ناپاک نہیں ہوتا. ہو گیا نا؟ جب اللہ کی صفت ناپاک آدمی کے ساتھ رہ کر ناپاک نہیں ہوتی تو اللہ کی ذات تو صفت سے بھی اعلیٰ ہے، صفت سے بھی افضل ہے. تو اللہ کی ذات اگر ہمارے ساتھ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ماننا چاہیے، تم گندے ہو، اللہ تمہارے ساتھ رہا تو وہ بھی گندا ہو جائے گا. نہیں، ناپاک کے ساتھ پاک رہتا ہے تو پاک ہی رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، پاک رہتا ہے. اب انہوں نے سوال کیا تو آیا نا. تو ایک سوال اگر آپ کریں گے تو صبح تک وہ جواب مل سکتا ہے، لیکن آپ کا نفس ہے یہ
کہ آپ حضرات کبھی منہ کھول کے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہم جان لیتے ہیں اچھا یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن نفس بھی ساتھ۔ نیکی شیطان میں کیا نیکی نہیں تھی؟ نفس تھا ساتھ۔ شیطان میں کیا نیکی نہیں تھی؟ کون سی بزرگی کی علامت نہیں تھی؟ ذرا بتاؤ آپ، کیا برائی تھی اس کے اندر؟ نیکیاں بھی چل رہی تھی، نفس بھی تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا، اللہ پر تو ظاہر تھا، امتحان کا وقت لایا ظاہر ہو گیا۔ تو آپ کے بھی امتحانات چلتے رہتے ہیں۔ اللہ والا اللہ کا پرتو ہوتا، بات سمجھ میں، وہ بھی امتحان لیتا رہتا ہے اور یہ بھی امتحان لیتا رہتا ہے، بات سمجھ میں۔ تو امتحان لیتا نہ تو آپ کا نفس ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کبھی سوال ہی نہیں کرتے۔ تو سوال کرنا انکساری کی علامت ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ جی جی ہاں سیڑھی میں، ہاں بالکل اچھی سکتی، وہ قرآن کے حکم میں نہیں آتا ہاں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مگر اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیں۔ ہاں تو کیا عرض کر رہے تھے؟ کیا فرمایا تھا؟ جی سیڑھی برہنہ سیڑھی کو چھونا، وضو کر لیں تو بہتر ہے۔ سیڑھی کور میں ہے، کور کو تو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے۔ کیا آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو اللہ کی ذات بندے کے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، مگر اللہ جو ہے بندہ ناپاک ہونے کے باوجود اللہ جو ہے بندے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن مجید حافظ ناپاک ہے، حدث اکبر ہو گیا ہے اسے، قرآن مجید اس کے سینے میں ہے، لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ تو آپ نے سوال کیا، اور ایک سوال میں نے 2-4-5 سال پہلے میرا بیان ہوا تھا، ہمارے بہنوی عطاء الرحمان موجود ہیں، انہوں نے بیان رکھوایا میرا تینالی میں، غالباً تینالی میں بیان ہوا تھا، وہاں یہ عنوان اٹھا، میں نے یہ بات چھیڑی تھی اس بیان میں۔ اب آپ کی بات سے اس بات کو تعلق، میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ماننا چاہیے کیونکہ مخلوق تو گندی ہے۔ ارے مخلوق تو گندی ہے لیکن خالق جو ہے گندی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک حافظ ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ قرآن لے کر کہاں بیٹھا؟ سینے میں قرآن ہے حافظ کے، حافظ صاحب ہیں، وہ کیا ہمیشہ محراب میں بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، میرے سینے میں قرآن ہے بھائی، میں یاد حافظ، بنگلور میں کیا بولتے ہیں؟ یاد حافظ، خالی حافظ نہیں، یاد حافظ بنگلور، یہاں کوئی بنگلوری نہیں ہے، ہوتا تو سب یاد حافظ کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے، محراب میں بیٹھے رہتے ہیں حافظ صاحب، محراب میں ممبر پر، میں حافظ ہوں، قرآن میرے سینے میں ہے، اب میں قرآن کو لے کے کیسا جاؤں؟ رہ نہیں سکتے وہ مسجد میں، اعتکاف میں رہے تو بھی مسجد سے باہر جانا، فنائے مسجد میں جہاں بیت الخلا ہے جانا نہیں جانا؟ کہاں ہے قرآن؟ کہاں ہے حافظ کے سینے میں؟ حافظ کہاں ہے؟ حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو قرآن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا بولے گا وہ؟ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، لیے بغیر جا نہیں سکتا، میں ساتھ لے کر جانا ہی ہے مجھے، قرآن کو اپنے حافظے سے جدا کر کے میں جا نہیں سکتا۔ جا سکتا ہے؟ بہت غور سے سنتے ہیں، جا سکتا ہے؟ تو اب حافظ کہاں ہے؟ قرآن مجید کہاں ہے؟
قرآن مجید بیت الخلاء میں ہے؟ بہت غور سے سنیں، حافظ کے سینے میں قرآن مجید ہے، حافظ صاحب کے سینے میں قرآن مجید ہے، اور حافظ صاحب کا سینہ کہاں ہے؟ کہ زبان کیوں کھلتی نہیں؟ صاحب بیت الخلاء میں ہیں، قرآن مجید ان کے سینے میں ہے، تو قرآن مجید کہاں ہے؟ نہیں، سمجھنے کی بات، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن مجید ایک اعتبار سے حافظ تو بیت الخلاء میں ہے، قرآن مجید ان کے سینے میں ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے کہ ان کے سینے میں نہیں تو کہاں ہے؟ اگر سینے میں نہیں ہے تو جب چاہے کیسے پڑھ سکتے ہیں قرآن؟ اپنے حافظے سے کیسے بتا سکتے ہیں قرآن؟ تو معلوم ہے ان کے سینے سے وابستہ ہے، ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے جسم سے وابستہ ہے قرآن، اور ان کا جسم کہاں ہے؟ اس کے باوجود جسم جس طرح بیت الخلاء میں ہے، قرآن مجید اس طرح بیت الخلاء میں نہیں ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ان کے حافظے میں ہے۔ ایسا ہی ہر بندے کے ساتھ خدا ہے، پھر بھی جیسا بندہ بندے کے ساتھ ہے ویسا نہیں ہے، وہ اپنی شان کے موافق ہر جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ کچھ سمجھ سکے بات؟ حافظ کے اندر ہے قرآن، اور حافظ جو ہے بیت الخلاء میں ہے، بات سمجھ میں؟ لیکن پھر بھی قرآن مجید کہاں؟ بیت الخلاء میں۔ ہاں، اگر ہے بھی بولیں گے تو وہ اس کے اعتبار سے وہ الگ ہی بات ہے، وہ اس کا رہنا الگ ہے۔ اگر وہ رہے اپنے اعتبار سے رہے تو ناپاک نہیں ہوتا، بات سمجھنا؟ اچھا، اب اس قرآن کو کوئی بیت الخلاء میں لے جائے تو گناہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے مادہ رکھتا ہے، کاغذ پر لکھا ہوا ہے، اسے نہیں لے جا سکتے، وہ غیر مادی چیز میں ہے، غیر مادی طریقے پر ہے، اپنی شان کے موافق ہے، لہذا لے کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مولا غیر مادی چیز ہے، غیر مادی چیزوں کا بھی خالق ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے تو کہاں ناپاک ہوتا ہے؟ جس طرح حافظ کے اندر قرآن ہے، حافظ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو قرآن گندا نہیں ہوتا، اس قرآن کو نہیں لے جا سکتے۔ تو مادی چیز الگ ہے، غیر مادی چیز الگ ہے، مادی چیز کا جگہ میں رہنا الگ ہے، غیر مادی چیز کا مکان میں رہنا الگ ہے، یہ سب باتیں سوچنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گئی۔ تو حافظ صاحب کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، حافظ صاحب کی بیگم اب جب بھی چھونا وضو کرنا، ہاں حافظ صاحب، میں تو وضو کر کے حافظ صاحب کو چھوں گا، مگر ان کے اہلیہ کیسا چھوں گے؟ جب بس سمجھ میں؟ ہاں، اور جبکہ حافظ صاحب خود وضو میں نہیں ہیں، ہم کیوں وضو کر کے ان کو چھوئیں؟ یہ کیا بات ہے؟ وہ خود بے وضو ہے۔ ہاں، تو عرض کر رہا تھا، تو ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے اچھا طریقہ ہے۔ کہاں غور کرنا؟ غور کرنے والے مر گئے، دو چار ہیں قدردان بس باقی رہ گئے ہیں۔ جو نئی جنریشن آ رہی ہے، پرانے بھی وہ جنریشن کے ساتھ بہ رہے ہیں، یہ حال ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ، عرض کر رہا تھا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ اس قرآن کو سوائے پاک شخص کے کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی جب تک آپ وضو نہ کر لیں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو حدث اکبر ہو گیا تو پڑھ بھی نہیں سکتے قرآن مجید جب تک کہ آپ غسل نہ کر لیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک لوگ ہی مس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو چھونے کے لیے آپ کو جسمانی پاکی چاہیے، تو قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذہنی پاکی چاہیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے آپ کو گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کیا حضرت قرآن سمجھ میں آتا نہیں نا، کیسا آئے گا؟ تو سود کھا رہا ہے، سود خار ہے قرآن آپ کیا کیا جی بولتے ہیں، اترتا نہیں نا، کیسا اترے گا؟ تو جھوٹ بولتا ہے، تو غیبت کرتا ہے، تو زنا کرتا ہے، تو چوری کرتا ہے، تو چغل خوری کا کام کرتا ہے، ادھر کا ادھر لگاتا ہے، ادھر کا ادھر۔ رازق شاہ صاحب کو میرے خلاف جا کے بولتا ہے، ایسا بولے تمہارے پیچھے بھائی جو میرے سامنے رازق شاہ صاحب کے خلاف آ کے بولتا ہے، جبار بھائی کو عبدالصمد صاحب کے خلاف کرتا ہے، عینی صاحب کو رازق شاہ صاحب کے خلاف بناتا ہے۔ یہ چغل کام ہی ہے،
ادھر کا ادھر لگایا، ادھر کا ادھر لگاؤ بجاؤ، یہ کام کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. یہ شیخ چلی کے کامہ میں رہا تو کہاں قرآن سمجھ میں آئے گا تجھے؟ لا یمس، مس نہیں کر سکتا اس قرآن کو ناپاک. اس کا ظاہر ناپاک ہے، انہیں ظاہر قرآن کو نہیں چھو سکتا، قرآن کے کاغذ کو نہیں چھو سکتا. جس کا باطن ناپاک ہے وہ قرآن کے مضامین کو سمجھ نہیں سکتا، اس کا دماغ چھو نہیں سکتا. لا یمسہ، قلب و روح جس کے گندا ہیں وہ کیا قرآن پر عمل کرے گا؟ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین. پاک شو اول و پس دیدہ براں پاک انداز. حافظ شیرازی فرماتے ہیں تو پہلے پاک ہو جا، پھر اس پاک خدا پر نظر ڈال. پاک شو اول و پس دیدہ براں پاک انداز. وہ نظر آنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی ظاہر ہے، اس کا رسول بھی ظاہر ہے، لیکن تو پہلے اپنی آنکھوں کو پاک کر لے، غیر بینی سے پاک کر لے. غیر حق نہیں ہے موجود حقیقت میں، اس گندگی سے یہ پاکی حاصل کر لے تو پھر مولا ہی پر نظر جائے گی تیری. اور رسول خدا کے سوائے مخلوق میں کون ظاہر ہے حقیقت میں؟ یہ نظر آ جائے گی تو بس انہی کا جلوے تیرے سامنے ہے. پاک شو اول و پس دیدہ براں پاک انداز. پہلے پاک ہو جا، پھر اس پاک خدا پر، پاک رسول پر نظر ڈال. ان کے جلوے تو عام ہیں، دیکھنے والے ہی مجبور نظر آتے ہیں، دیکھنے والے ہی مجبور نظر آتے ہیں. ان کے جلوے تو بدستور نظر آتے ہیں، دیکھنے والے ہی مجبور نظر آتے ہیں. ان کے جلوے تو بدستور نظر آتے ہیں. وہ کہاں چھپے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے. نہ خدا چھپا ہے نہ مصطفیٰ چھپا ہے. مصطفیٰ اس لیے نہیں چھپے ہیں کہ ان کو دیکھنے والا ہی خدا کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ ظاہر ہیں. من رآنی فقد رأى الحق. وہ چھپ جائیں گے تو خدا چھپ جائے گا، اس لیے ان کا جلوہ ظاہر ہے. تنزیل لا یمسہ الا المطہرون کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. تنزیل من رب العالمین. یہ کتاب اتاری گئی ہے، کس کی طرف سے اتاری گئی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی. ذرا کتاب کو دیکھنے والوں یہ سمجھ کے دیکھو، یہ رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کی کتاب ہے، یہ رب العالمین کا لیٹر ہے. تنزیل اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کلام مل گیا، خدا کا کلام مل گیا. ارے اس کی ذات ہی مل گئی تو کلام کیوں نہ ملتا؟ نہ تنزیل من رب العالمین. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون. کیا اس حدیث کے ساتھ تم ادھان کر رہے ہو، مسکا پالیسی کر رہے ہو، یعنی سچی بات نہیں بتا رہے ہو لوگوں تک؟ بات سمجھنا. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور تم بنا رہے ہو اپنا رزق. یہود کے علماء جو تھے وہ قرآن مجید کی جو حقیقتیں ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور منقبت، سرکار کے محامد اور محاسن جو توریت میں لکھے ہوئے تھے، ان سب کو چھپا رہے تھے. توریت میں حضور کا حلیہ بیان کیا گیا تھا. وہ ایسی آنکھوں والا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کے خد و خال ایسے ہوں گے، اس کی زلفیں ایسی ہوں گی، اس کی داڑھی مبارک ایسی ہوگی، اس کا سینہ ایسا ہوگا، اس کا خط ایسا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا. لیکن چھپاتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور تم قرآن کو جھٹلا کر، رسول اللہ کو جھٹلا کر اپنا روٹی بناتے ہو. نہیں سمجھ؟ قرآن کے خلاف بول کر، نہیں یہ جو بولتے ہیں معاذ اللہ یہ غلط ہے بول کر اپنے لوگوں سے اپنی مولوی گیری چلاتے تھے، اپنی عالم گیری. حقیقت بول دیں گے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم سچ بول دیں گے تو سب حضور کے پیچھے چلے جائیں گے، رسول عربی کے دیوانے بن جائیں گے. ہم کو کون پوچھے گا؟ ارے ان کے دیوانے بن جانے والے تم کو کب چھوڑتے تھے؟ اگر تم ان کا دیوانہ بنا دیتے تو ساری کائنات تمہاری دیوانی بن جاتی تھی. آپ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. جب دم جو ہے، جب
جب جان جو ہے حلقوم حلق کے پاس آ کے اٹک جائے گی، یعنی نکلنے کے قریب ہو جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت جو ہے تم دیکھ رہے ہوگے، جان قریب نکلنے کی ہو جائے گی، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہوگے، عالم بالا منکشف ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بولو، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس پر غرغرے کا عالم طاری نہ ہو۔ غرغرہ نزع میں ایک ایسا وقت آتا ہے، نزع بولے تو سکرات، سکرات میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آدمی غرغرے کے عالم میں آ جاتا ہے، غرغرے کے عالم میں آتا ہے، جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے، اس وقت حالت غرغرہ میں عالم بالا یعنی اوپر کا عالم منکشف ہو جاتا ہے، عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے، عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اور مسلمان کو رحمت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، کافر کو عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، وہاں کا عالم کھل جاتا ہے، عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے، اور اسلام کی حقانیت صبح کی طرح روشن ہو جاتی ہے، سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ کافر بھی مان جاتا ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا صحیح کہا، حدیث میں جو کچھ آیا صحیح آیا، اور علماء اسلام نے، مسلمانوں نے جو کچھ کہا، مسلمانوں کے علماء نے، رہبروں نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا۔ غرغرے کے عالم میں جب آ جاتا ہے انسان، مسلمان آتا ہے بھی تو وہ دیکھ لیتا ہے، جو کچھ وہ مانا وہ اس کے مناظر دیکھ لیتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، عالم غیب کی چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں، اب جو چھپی ہوئی ہیں دنیا میں، وہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اور جو یہ ہوتا ہے کافر ہوتا ہے، وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ وہاں کے مناظر دیکھ مان لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کہا گیا اسلام میں صحیح ہے، اس مکی مدنی رسول نے جو کہا وہ صحیح ہے، مان لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا بلغت الحلقوم، روح جب حلقوم تک آ جاتی ہے، نکلنے کے لیے حلق تک آ جاتی ہے، بالکل نکلنے کے قریب ہوتا، غرغرے میں آ جاتا ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم دیکھنے لگ جاتے ہو۔ بس سمجھ میں آئے؟ تو غرغرے کے عالم میں آ کر عالم غیب کا کھل جاتا ہے، اس وقت کافر کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کہا اسلام نے صحیح ہے، مسلمان جو مانتے ہیں صحیح ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس، کیونکہ دیکھ کے مانا ہے، اب اس کے بعد تو اور زیادہ دیکھے گا۔ ایمان جو ہے نہ دیکھ کے ماننے کا کام ہے، تو اسلام کی حقانیت کو مان لیتا ہے کافر، مسلمانوں کی سچائی کو مان لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا کے برحق ہونے کو مان لیتا ہے کافر، کب؟ عالم غیب کو دیکھ کر۔ اور ایمان اس وقت کافر اگر کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غرغرے کے عالم میں آ کر، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، اس کا لا ينفعهم ایمانهم، ان کو کافروں کو ان کا ایمان اس وقت کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ غرغرے کا عالم طاری نہیں ہوا ایمان لا رہا ہے، عالم غیب کو دیکھنے سے پہلے کافر ایمان لا رہا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ غرغرے کے عالم میں آ کر کافر اگر ایمان قبول کر ایمان لائے، اسے کہتے ہیں ایمان باس، ایمان باس، مرنے کے وقت کا ایمان، مرنے کے وقت کا ایمان، عذاب کے وقت کا ایمان، وہ اس کا کوئی ویلیو نہیں اس ایمان کا، کیونکہ ہر کافر دیکھ کر ہی مرتا ہے، وہ تب مانا تو کیا مانا، ماننے پر مجبور ہے وہ، اب وہ ماننا اختیاری نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں راسخ شاہ صاحب کو کہ یہاں جو ہے اس کے اوپر ایک طوطا بیٹھا ہے، یہ بسکٹوں پر ایک طوطا بیٹھا ہے، مانو نظر نہیں آ رہا ہے انہیں طوطا، میرے کہنے سے مانے تو ماننے والے، طوطا نظر اب میں نے کہا راشد شاہ صاحب آپ کے بازو جبار بھائی بیٹھے ہیں، مانو، یہ کیا بات ہے؟ میں نہ بولوں تو بھی مان رہے ہیں وہ،
تو ایمان عالم غیب کو دیکھ کر ماننا، اس ایمان کا کوئی ویلیو نہیں۔ تو کافر اگر عالم غیب کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے غرغرے کے عالم میں، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، وہ جہنم میں جلے گا، ابدی طور پر جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم سے نکلنے کا سوال نہیں۔ لیکن اگر مومن مسلمان اپنے گناہوں سے اس عالم میں توبہ کرے، غرغرے کے عالم میں، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ غرغرے کے عالم میں کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کیوں؟ کہ اسے بخشنے کا تو وہاں عالم آخرت میں بھی بخشنے کا مرحلہ جاری ہے اس کا۔ یہ تو مسلمان ہے، نبی کو ماننے والا ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور کا مداح ہے، حضور کا غلام ہے، جیسا بھی ہے تو ماننے والا ہے۔ اس واسطے اگر عالم بالا منکشف ہو گیا ہے، غرغرے کے عالم میں آ گیا ہے مسلمان، اب توبہ کر رہا ہے، مولا میں نے گناہ کیے، میں نے برائیاں کی، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، گناہ کیے، اللہ کی مشیت اگر چاہے تو اسے بخش دے، ممکن ہے، امکان ہے بخشنے کا، اللہ چاہے تو بخش دے، ممکن ہے، یہ نہیں کہ ضرور بخشے گا، یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، چاہے تو بخش دے۔ لیکن کافر کے لیے اس دروازہ بند ہے، وہ عالم غیب کو دیکھ کے کہے آمنت باللہ، اب میں اللہ پر ایمان لایا، لم یکن ینفعہم ایمانہم، کیا ہے؟ وہ کچھ اور پڑھتا ہے۔ خیر، کیا عرض کر رہا تھا؟ کافر اگر عالم غیب کو دیکھ کے ایمان لائے تو جیسے فرعون ڈوبنے لگا، فرعون ڈوب رہا، پانی میں غرق ہو گیا، ہونے کے عالم میں جب ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، بحر قلزم میں ڈوب رہا تھا، تو غرغرے کا عالم طاری ہو گیا، غرغرے کا عالم اس پر طاری ہو گیا، غرغرے کے حال میں پھنس گیا۔ اب عالم بالا منکشف ہو گیا، عالم غیب اس پر کھل گیا، عذاب کے فرشتے نظر آ رہے تھے۔ اب اس وقت کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، صحیح ہے حافظ صاحب؟ میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ فرشتے نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب مان رہا ہے، حالانکہ پہلے تو انکار کر رہا تھا تو فرعون کو حالت غرغرہ میں ایمان لانے کی وجہ سے وہ ایمان قابل قبول۔ مسلمان اگر ایمان لائے گا تو یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کرم کیسے ملا؟ رسول کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے، مسلمان کیا اس کے پاس رسول کا دامن نہیں ہے، رسول کا نام نہیں ہے، رسول کی نسبت نہیں ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ نام ہے مصطفیٰ کا ساتھ لگا ہوا تیرا، بیڑا پار ہے تیرا، فی کتاب مکنون۔ اس کی رحمتیں کس کے لیے ہیں؟ گناہ گاروں ہی کے لیے ہے نا۔ بلال میں کھانا پکر ہے کس کے لیے جبر بھائی؟ شوکت علی کے پاس گنجی بٹتی ہے کس کے لیے ہے؟ معلوم نہیں، اسے معلوم نہیں۔ گنجی کس کے لیے بھائی؟ روزے داروں کے لیے، جو آتے ہیں وہاں روزہ کھولنے ان کے لیے نا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے تو کیا گنجی سڑ کے، کوئی بھی نہیں آئے تو شوکت علی خوش ہو جائیں گے؟ روز 15 پڑی گنجی بناتے ہیں، کتنا 15 پڑی بناتے ہیں، کوئی بھی آتا نہیں پینے، کیا وہ خوش ہو جائیں گے؟ الحمدللہ۔ ایک اڑک بھی بچ گئی گنجی تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو گنجی ہے روزے داروں کے لیے، وہ پینے والوں کے لیے، ارے رحمت ہے، مغفرت ہے گناہ گاروں۔ ہاں اب معلوم ہوگا رے کیا گناہ گاروں کے لیے رحمت ہے گناہ کرنا۔ اب تک گناہ کریں سو کیا کم ہے؟ اب معلوم ہوگا کہ راز، یہ رازاں جاننے کے واسطے بھی آتے۔ اب راز اب تک کم گناہ کرے، نہیں سمجھ میں؟ ہاں تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، ہر مال یہ چاہتا ہے خریدار کوئی ہو، ہر حسن یہ چاہتا ہے طلبگار کوئی ہو، یوں ہی تیری رحمت بھی خدا بندے دو عالم اس فکر میں رہتی ہے گناہگار کوئی ہو۔
من رب العالمین عرض کر رہا تھا وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. یہ کیا آیت آ گئی. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب بیمار جو ہے مرنے کے قریب آ جاتا ہے. جبار بھائی دیکھا ہے نا آپ نے مرنے کے قریب بیماروں کو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. جب مرنے والا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی سانس اکھڑنے والی ہوتی ہے، بس مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. اور جبار بھائی وہ جو مرنے والا ہے، جبار بھائی کا قریبی دوست، ساتھ کام کریا، برسوں کام کریا، یہ پوسٹ آفس میں بھی کام کریا، گریمس روڈ میں بھی کام کریا، سب کریا. وہ دم نکل رہا ہے، کیا کریں گے؟ انتم تنظرون، تم کھڑ کے دیکھ رہے ہو. دعا کرتے ہیں. میں گیا تو دعا کرو نا بھائی جو بچ جان دے. راشد شاہ صاحب دعا کرو نا. کہتی بھی ہے کیا کہتی بھی زمزم کا پانی ڈالو نا. یہ کوشش ہے ان کی برابر ہے، انہیں جاتا ہے زمزم کا پانی ڈالے تو ادھر سے نکل جاتا جائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تم تو بس دیکھ رہے ہوتے ہو. اللہ فرماتا ہے ساتھیو، دوستو، تم تو کیا کر سکتے ہو تم؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے زیادہ ہم اس مردے کے قریب، اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. تم کیا تیمارداری کرو گے؟ ہم تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، تم کیا قریب ہو؟ ہم وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم ہم کو دیکھتے نہیں، ہم چھپے ہوئے رہتے ہیں، تم ہی اس کے چاہنے والے نظر آتے ہو. ہم جو اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ توجہ تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، کاش اگر تم ہوتے غیر مدینین، تم سے حساب نہ لیا جاتا، تم سے بدلہ نہ لیا جاتا. ترجعونها ان کنتم صادقین، تو تم اسے جو ہے تم اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ فرماتا ہے کاش ایسا ہوتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس جانے والے کی جان کو تم لوٹا نہیں سکتے. اگر تم سچے ہو، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم کو مر کے جینا نہیں ہے، تو تم اس مرنے والے کو لوٹا لو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، اللہ فرماتا اگر یہ مرنے والا اس کا مقرب ہے تو روح و ریحان ہے، اس کے لیے راحتیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، اور سدا بہار ایور گرین باغات ہیں جنت میں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ سیدھی طرف والا ہے، یعنی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والا ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ سلام کرتا ہے اے اصحاب یمین، سیدھی جانب کے رہنے والے، تو میرے رسول پر سلام بھیجتا رہا، اب میں تجھ پر سلام بھیجتا ہوں. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. اب یہاں معلوم ہو گیا نا، مرنے والے پر سلام بھیجتا ہے اللہ. سلام بھیج سکتے کیا؟ سلام بھیج سکتے کیا؟ سلام بھیج سکتے کیا؟ وہ کی نہیں بھیج سکتے کیا ہے؟ تمیمن انصاری کو سلام بھیج سکتے کیا؟ تمیمن انصاری. اللہ فرماتا ہے مرنے والے تو اگر مقرب ہے سلام ہو تجھ پر، اللہ سلام بھیجتا ہے. ابھی روح نکلی ہے اس کی، سلام بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں؟ تو مردے پر مولا سلام بھیج رہا ہے، زندے پر ہم کیوں سلام نہ بھیجیں؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ. قرآن کیا کیا جواب دیتا ہے، لیکن سمجھنے والا کون ہے؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہے، الضالین گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اللہ تعالیٰ بولتا ہے سلامتی کچھ بھی نہیں، کھولتا پانی پلاؤں گا میں، کھولتا پانی سے مہمان نوازی کروں گا. وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈھکل کے چھوڑیں گے، فرشتے اسے داخل کریں گے دہکتی ہوئی آگ میں. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ حق یقین ہے. فسبح بسم ربک العظیم، اے پیارے محبوب اپنے رب کے نام کی پاکی تم بولو.
تم ذرا اپنے رب کے نام کی پاکی بولو، تمہاری زبان سے اپنے رب کو سبحان کہو، سبوح قدوس کہو، ہم تمہاری زبان سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔